بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 49 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم خود اس سے نفرت کرتے ہو۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں نصیحت فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یہ اجتنبوا من الظن کیا ہے؟ یعنی ظن سے بچنا یہ کیا ہے؟ تو بدگمانی جو ہے وہ گناہ ہے، اور بہت کسی معقول وجہ کے بغیر جو ہے وہ بدگمانی کرنا گناہ ہے، یعنی کہ گناہوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدگمانی کی وجہ سے محض اٹکل اور گمان سے کچھ طے کر لیتے ہیں اور پھر اپنے گمان کے مطابق ہی کسی پر تہمت لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اور بات بدگمانی سے آگے بڑھتی ہے۔ بنیاد جو ہے وہ بدگمانی بنتی ہے، اور اس کے بعد بات بڑھتے بڑھتے فتنہ اور فساد بن جاتا ہے۔ حالانکہ گمان ایک ذاتی خیال ہوتا ہے، ذاتی خیال کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ برے گمان سے بچو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو، یعنی کہ گمان سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ اگر کسی شخص سے کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس سے ملنے جلنے میں احتیاط کرنا، اور اس کے جو شر ہے، اس کے جو فتنہ ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ خیال کرنا کہ کوئی مجھے یہ تکلیف پہنچائے گا، تو یہ اس گمان میں نہیں آتا جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو یہاں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کسی کے عیب کی ٹو میں نہ لگو، اور آگے یہ پوری روایت ہے۔ عداوت اور نفرت کی وجہ سے کسی سے جو ہے وہ منہ نہ موڑو، کسی سے بے رخی اختیار نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے عیب تلاش نہ کرو، یعنی لوگوں کے عیوب کا سراغ نہ لگاؤ، اس کی تفتیش میں نہ پڑھو، اس تلاش میں نہ رہو کہ فلاں شخص میں کیا عیب ہے اور وہ تنہائی میں کیا اعمال کرتا ہے۔ یہ تجسس کا مرض جو ہے وہ بہت ہی برا مرض ہے، بہت سے لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ اس کا وبال دنیا و آخرت میں ملتا ہے، بہت بڑا وبال ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی مل جاتی ہے۔ اور جس ممانعت جو ہے وہ تجسس کی اس حدیث میں ہے، اس آیت کریمہ میں ہے،
اس سے مراد عیب لگانا ہے، تو لہٰذا عیب تلاش کرنا کسی کا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے کسی کی کوئی ایسی چیز دیکھ لی جس کے ظاہر ہونے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو پھر اس کو چھپا لیا تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے کسی نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیا، زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر دیا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ یعنی کہ کسی کا عیب ایسی چیز نظر آ گئی جس کو لوگ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اس نے پردہ پوشی کی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہاں البتہ حاکم مجرموں کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجرموں سے بھی تفتیش نہ کرے، تو وہ مجرم سے تفتیش کی جا سکتی ہے۔ حاکم جو ہے وہ مجرم سے جو ہے وہ اس کے عیب کو تلاش کر سکتا ہے، اور جس سے دیگر مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، یا پھر وہ اموال لوٹنے والا مجرم ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، غنڈے ہوتے ہیں، جس سے عزتیں تار تار ہوتی ہیں مسلمانوں کی، تو ایسے مجرموں کا پتہ لگانے کے لیے حاکم جو ہوتا ہے وہ تفتیش کر سکتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اس کے بعد وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ 7ویں نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو خود ہی ناگوار سمجھتے ہو، تمہیں خود ہی اس سے نفرت ہے۔ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا۔ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا نہیں کرتے، اسی طرح غیبت کرنا بھی ناگوار ہونا چاہیے، اس کا ناگوار ہونا بھی لازمی ہے۔ غیبت بہت بری چیز ہے، بہت زیادہ تقوی والے لوگ، نمازی اور پرہیزگار لوگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں، اور جو ہے وہ اس کو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ دنیا میں اگر اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی وبال نظر نہ آئے، لیکن قیامت کے اندر جب اتنی چھوٹی چھوٹی سی اپنی زبان کی کھیتیاں انسان دیکھے گا، اس کو کھیتیاں کاٹنا پڑیں گی، تو اسے احساس ہوگا کہ میں نے کیا کچھ غلط کیا ہے۔ غیبت کرنا، سننا، جس طرح کرنا گناہ ہے اسی طرح سننا بھی گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرو کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا کہ اسے برا لگے، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ غیبت کا تعلق چونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے ہے، اس لیے ایک حدیث کے اندر اس غیبت کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، یعنی اتنا سخت گناہ ہے کہ یہ جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے، اس کا عذاب جو ہے، اس کا گناہ جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو لہٰذا غیبت وہ ہے جس کے بارے میں وہ بات کہی جا رہی ہے، وہ بات اس کو بری لگے تو اس کو غیبت کہتے ہیں، یعنی ایسی بات کسی کے بارے میں کرنا جو اس کو بری لگے، چاہے وہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں غلط تو نہیں کر رہا، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، تو یہی تو غیبت ہے کہ آپ اس کے منہ پہ بھی کہیں ایسی بات جو اس کو تکلیف دے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کو زنا سے بھی سخت جو ہے وہ بدتر قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے معاف نہیں فرماتے جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ تو لہٰذا یہ بہت سخت گناہ ہے، اس میں حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے اور حق اللہ بھی ضائع ہوتا ہے، تو لہٰذا غیبت کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اگر اس کو اطلاع پہنچ گئی ہے تو پھر معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کرے، اگر اس کو اطلاع نہیں پہنچی تو اس کے لیے اتنی مغفرت کی دعا کرے کہ دل گواہی دے کہ اس کی تلافی ہو گئی ہے، جو اس نے غیبت کی ہے اس کی تلافی ہو گئی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے گناہ کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گا۔
اسی طرح حدیث کے اندر بھی غیبت کا کفارہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے، اور اللہم اغفر لنا ولہو، اس طرح جو ہے وہ الفاظ منقول ہیں کہ اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما دے، اس طرح دعا کرنی چاہیے جب کسی کی غیبت ہو جائے۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ای مؤثم وهو کثیر کظن السوء بأہل الخیر من المؤمنین وهم کثیر بخلافه بالفساق منهم فلا اسم فیہ فی نحو ما یظہر منهم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی اس عبارت سے جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بدگمانیوں کو گناہ قرار دیا ہے، ای مؤثمن، یہ گناہگار کرنے والی ہیں، یہ بدگمانیاں جو ہیں یہ گناہگار کرنے والی ہیں، وہم کثیرن، اور یہ بہت ہی کثرت سے ہیں، یعنی کہ کظن السوء بأہل الخیر من المؤمنین وہم کثیرن، کہ جو ہے وہ مومنین اہل خیر کے ساتھ بدگمانی، اور وہم کثیرن، اور وہ اہل خیر کثیر ہیں، بخلاف اس بدزنی کے بالفساق منہم، مومنین فساق میں، فلا اسم فیہ فی نحو ما یظہر منہم، یعنی اس بدگمانی میں گناہ نہیں ہے ان گناہوں کے بارے میں جن کو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں، یعنی جو بدگمانی ہے اس کے بارے میں یہ تفسیر بیان فرما دی کہ بدگمانی وہ ہے جو مومنین فساق میں جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا یہ بدگمانی نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز کے بارے میں کہنا جو ان کے اندر موجود نہیں ہے، جیسا کہ اہل خیر مومنین کے ساتھ بدگمانی ہے تو وہ گناہگار کرنے والی چیز ہے۔ ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولا کرو، تجسس میں نہ پڑا کرو۔ حذف منہ احدی التاءین، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ کی غرض تجسسو کے اندر یہ بتانا ہے کہ اصل میں تتجسسو تھا، ایک تا کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ لا تتبعوا عورات المسلمین ومعایبہم بالبحث عنہا، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے عیوب اور رازوں کی جستجو میں نہ رہا کرو، اور نہ اس کا کوئی ایسی چیز سے تذکرہ کرے جس کو اولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ کوئی ایسی چیز سے اس کا تذکرہ کرے جس کو ناپسند کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ لا یذکرہ بشیء یکرہ، کوئی ایسی چیز کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، وَإِن كَانَ فِيهِ، اگرچہ وہ اس کے اندر موجود ہو۔ یعنی یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالی لا یذکرہ بشیء یکرہ سے غیبت کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کے ساتھ تذکرہ کرنا جس کو سامنے والا ناپسند کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کے اندر موجود ہے، اور آپ پیٹھ پیچھے اس کی بات کر رہے ہیں یا منہ پہ اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کے لیے ناگوار گزر رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر موجود ہے لیکن آپ پیٹھ پیچھے کر کے اس کی غیبت کر کے اپنے آپ پر گناہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا بالتخفیف والتشدید ای لا یحس بہ، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی میتن کی تحقیق بیان فرما رہے ہیں کہ میتن اور میتن دونوں طرح ہے، تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ بھی ہے۔ الائی لا یحس بہ، یعنی کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ محسوس نہیں کرتا، یعنی جس شخص کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ اس سے دی مردہ شخص کے ساتھ دی، یعنی مردہ بائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میت اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے ان کے درمیان جو وجہ شبہ ہے وہ عدم علم ہے، یعنی اس کو تشبیہ دی اس کے ساتھ جو کہ مردہ ہے، مردہ کا گوشت کھانے کے مترادف اس کو قرار دیا ہے۔ تو جس شخص کی پیٹھ پیچھے غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو بھی غیبت کا علم نہیں ہوتا، اور مردہ کا گوشت کھانے سے مردے کو بھی احساس نہیں ہوتا، تو لہٰذا علم اور احساس کے اندر دونوں برابر ہیں، وجہ شبہ دونوں میں مشترک ہے، عدم علم یعنی کہ دونوں کو علم نہیں ہوتا۔ لا یحس بہ نکال کر مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ فَكَرِهْتُمُ، تو تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو، ای فَاغْتِيَابُهُ فِي حَيَاتِهِ كَأَكْلِ لَحْمِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَقَدْ عُرِّضَ عَلَيْكُمُ الثَّانِي فَكَرِهْتُمُوهُ فَاكْرَهُوا الْأَوَّلَ۔
مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ زندگی میں غیبت کرنے کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے موت کے بعد گوشت کھانے کے ساتھ، یعنی غیبت کرنا گویا کہ زندگی میں ایسے جیسے کہ مرنے کے بعد گوشت کھانا۔ وَقَدْ عُرِّضَ عَلَيْكُمُ الثَّانِي فَكَرِهْتُمُوهُ، ثانی تم پر پیش کیا گیا یعنی کہ مردے کا گوشت کھانا تم ناپسند کرتے ہو، فَكْرَهُ الْأَوَّلُ، تو لہٰذا تم پہلے کو بھی ناپسند کرو، یعنی کہ غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ اَيْ عِقَابَهُ فِي الْاِغْتِيَابِ، یعنی غیبت کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بِأَن تَتُوبُوا مِنْهُ، کہ اس سے تم توبہ کرو، اس طریقے سے ڈرو کہ اس سے توبہ کرو۔ ان اللہ تواب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، قابل توبۃ التائبین، یعنی کہ جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان فرما دی توابن کی کہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کرنے کے توبہ قبول کرنے والا ہے وہ، رحیم بہم، اور ان پر بڑا مہربان ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کی جو توبہ قبول کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور توبہ کرنے والوں کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا حکومت مجرموں سے تفتیش کرنا حکومت کا یہ ولا تجسسوا میں شامل ہے یا نہیں؟ نمبر 2، غیبت کسے کہتے ہیں اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا وعید وارد ہوئی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔